سلسلہ گفتگو کو جناب آصف توحید سید صاحب میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ جہاں پر اسلام میں والدین کے رائٹس ملتے ہیں، اور جیسے برادر نے بتایا وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق حاصل ہیں اولاد کو بھی، کہ جن حقوق کو پورا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ یہ دو طرفہ حقوق ہیں کہ جہاں پر اسلام والدین کو کچھ رائٹس دیتا ہے کہ جن کو اولاد نے پورا کرنا ہے، وہاں پہ اولاد کو بھی رائٹس حاصل ہیں جن کو والدین نے پورا کرنا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اولاد کو کیا حقوق حاصل ہیں. دیکھیں، جہاں تک اولاد کی حقوق کی بات ہے، مستدرک الوسائل کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی ایک روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من حق الولد علی والدہ ثلاثۃ، بیٹے کا باپ پر، یہاں صرف ولد استعمال ہوا لیکن دونوں اولاد مراد، دونوں مراد ہیں. 3 حق ہیں. سب سے پہلا حق پیغمبر نے فرمایا کہ یحسن اسمہ، جب دنیا میں آئے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے. سبحان اللہ، نام خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت نام ہونا اہل چاہیے، بیت کے ناموں سے ملتا جلتا ہو. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، فرمایا کہ اسے کتابت، لکھنا پڑھنا بھی سکھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی شادی اور تزویج بھی کرے، کا بندوبست کرے. خود نہج البلاغہ کے اندر بھی کلمات قصار میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس میں خود ایک والدین کا حق بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ایک اولاد کا حق بیان فرمایا. والدین کا حق تو فرمایا کہ ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ، سوائے معصیت الہی کے ہر چیز میں ان کی اطاعت کی جائے. جو اولاد کے حقوق بیان فرمایا کہ وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، یہاں پر بھی فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اس کا اچھا نام رکھے. سبحان اللہ. دیکھیں، آج کے معاشرے کے اندر ہماری اس معاملے کے اندر ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، خصوصاً آج کل کے معاشرے کے اندر، کہ جہاں دنیا جس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہم بھی مغرب پرست ہو چکے ہیں تقریباً، آپ کہہ لیں، کیونکہ ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ ہم ان سے، مغرب سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ جہاں ہم نے ان کا لباس اختیار کیا، جہاں ہم نے ان کی وضع قطع اختیار کی، وہاں اب اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام رکھے جا رہے ہیں، چاہے مطلب پتہ ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، نام بس مشہور ہونا چاہیے. جبکہ جب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمارے لیے رسالت مآب کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور خود آپ دیکھیں رسالت مآب کی زندگی میں حسنین کریمین کا نام پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے رکھا اور فرمایا کہ حسنین، حسن اور حسین جنت کے 2 نام ہے. اور اس کے بعد رسالت مآب کی زندگی کے بعد ائمہ طاہرین کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. روایت تاریخ کے اندر بھی یہ موجود ہے اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ کوفہ کے دربار میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، تو اس ملعون نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی ابن حسین. اس نے کہا کہ علی ابن حسین تو کربلا میں نہیں مارا گیا. امام نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے. اس نے کہا کہ کیا آپ کے بابا کو نام علی کے سوا کوئی اور نام نہیں آتا تھا کہ سب کا نام علی رکھ دیا؟ امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کو نام علی سے اس قدر عشق تھا کہ اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو سب کا نام علی رکھتے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں کہ اسلامی تعلیمات کہاں ہیں اور ہمارا معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے. لہٰذا اس حوالے سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو حق نہج البلاغہ کے اندر امام نے فرمایا ہے وہ یہ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، بچے کا اخلاق اور آداب سے اس کو آراستہ کیا جائے. دیکھیں اس حوالے سے بھی معاشرے کے اندر اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب تم رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو اس خیال سے مت جاؤ کہ اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہو، بلکہ اس خیال اور اس سوچ کے ساتھ جاؤ کہ میں اپنی اولاد کے لیے ماں کی تلاش کر رہا ہوں. جب آپ یہ سمجھ کے جائیں گے، یہ سوچ کے جائیں گے کہ میں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، تو پھر آپ ظاہری حسن و جمال کو اگنور کریں گے اور پھر وہاں پر آپ پاک دامنی کو جو ہے وہ سر فہرست رکھیں گے، کردار کو سامنے رکھیں گے، پھر وہاں پردیداری کو سامنے رکھیں گے، پھر وہاں نمازی اور جو ہے وہ روزہ دار اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے. یعنی کہ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے. جی،
اس لیے کہ جب آپ کوئی پردےدار خاتون کے ساتھ شادی کریں گے، وہ آپ ہمسر اس کو منتخب کریں گے تو آپ کے بچیوں کو وہ پردےدار بنائے گی۔ اچھا، تیسرا جو حق امام نے فرمایا ہے وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ دیکھیں قرآن آدم ساز کتاب ہے، معاشرہ ساز کتاب ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ آخری روایت پیغمبر اسلام کی طرف منسوب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے عاق ہو جاتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ اولاد کی طرف سے ان کے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے والدین بھی عاق ہو جائیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت میں جو والدین کے اوپر حق ہے بچوں کا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچے جب بڑے بھی ہو جائیں تو اسی تربیت کی وجہ سے والدین کے فرمان بردار بن جائیں۔ بے شک، بہت ہی آسان انداز میں آپ نے اولاد کے حقوق بتائے کہ اولاد کو کون سے حقوق حاصل ہیں۔